اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوزش ہوانہ اور اس کا تحفظ، اس موضوع پر مختصراً بات کریں گے۔ منافع بخش ڈیری فارمنگ کے لیے دودھ دینے والے جانوروں کا صحت مند ہونا اور بیماریوں سے پاک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مویشی پال حضرات کے کاروبار میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوانے کی سوزش کا مرض ہے، جس کو پنجابی میں ساڑو کہا جاتا ہے اور انگریزی میں میسٹائٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم مرض ہے۔ بظاہر یہ اتنا عام نظر نہیں آتا، کیونکہ اکثر جانوروں میں یہ پوشیدہ حالت میں مخفی سوزش ہوانہ کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جس کی چند وجوہات ہیں۔ متاثرہ جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ جراثیموں سے نکلنے والے زہریلے مادوں کی وجہ سے انسانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو جو چیز انسانی استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ نقصان دہ ہوگی۔ حیوانہ کی سوزش کا بنیادی سبب مختلف اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ان میں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم تھن کے سوراخ سے ہوانے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر دودھ کی پیداوار میں کمی کرتے ہیں، اور ان کی کوالٹی یعنی دودھ کی کوالٹی میں بڑا فرق آتا ہے، متاثر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے کوالٹی۔ ان جراثیموں میں بیکٹیریا جو یہ بیماریاں کرتے ہیں، سب سے اہم چھوت سے لگنے والے جراثیم ہوتے ہیں، جو متاثرہ جانور سے تندرست جانور میں آلودہ ہاتھوں کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہیں دھوئے، آلودہ ہیں، جراثیم والے ہیں، تو دھونے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اس لیے صبح شام دودھ دھونے کے فوراً بعد بھی اور فوراً دودھ دھونے سے پہلے بھی ہاتھوں کو بھی دھوئیں، اور جانور کے جو تھن ہیں ان کو بھی دھوئیں، اور دودھ دھونے کے بعد جراثیم کش دوائی پانی میں ملا کر تھنوں کو اس کے اندر چند سیکنڈز کے لیے ڈبونا ضروری ہے، تاکہ جو جراثیم تھنوں کے ارد گرد ہیں یا تھنوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اندر داخل نہ ہو سکیں۔ سوزش حیوانہ کی اقسام اور ان کی تشخیص۔ تو مرض کی علامات اور شدت کی بنیاد پر سوزش حیوانہ کی کچھ اقسام ہیں۔ نمبر 1، دودھ کی پیداوار میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے اور اس میں پھٹکیوں کی موجودگی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم اس کی ایک قسم بنا سکتے ہیں، اور ایک یا ایک سے زیادہ تھنوں میں ناڑ پڑ جاتی ہے، یہ ایک الگ قسم ہے۔ حیوانہ کے چاروں حصوں میں سے ایک یا ایک سے زائد تھنوں کا سکڑ جانا، یہ بھی اس کی اقسام ہیں۔ اور اس کے علاوہ مخفی سوزش حیوانہ پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ سوزش حیوانہ کی یہ قسم انتہائی پوشیدہ اور خفیف ہوتی ہے کہ متاثرہ جانوروں کے تھنوں، حیوانہ اور دودھ میں کسی قسم کی کوئی علامت یا تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نہ حیوانہ چینج ہوتا ہے، نہ تھن میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ دودھ ہی تبدیل ہوتا ہے، جبکہ دودھ اور حیوانہ بظاہر تندرست نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ جانور تندرست جانوروں کے لیے بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ واضح علامات والی سوزش حیوانہ کا پتہ چلانا آسان ہے، جبکہ یہ مخفی قسم کی تشخیص کرنا مشکل ہے۔ تو اس کے حل کے لیے سستا اور آسان طریقہ سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ ہے، جس سے مخفی سوزش حیوانہ کی تشخیص بر وقت ہوتی ہے۔ سرف ٹیسٹ کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ کسی برتن میں 250 ملی لیٹر پانی لے لیں اور 1 چمچ سرف لے کر اس میں ڈال دیں، مکس کر لیں، اور 4 الگ الگ برتن لیں۔ ہر برتن میں الگ الگ تھن کا 10 ایم ایل دودھ نکال لیں، اور ہر برتن میں پھر وہ سرف ملا ہوا پانی 10 ایم ایل ڈال لیں۔ 20 ایم ایل دودھ بھی لیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے برابر ہی سرف ملا ہوا پانی ڈالیں گے اور چیک کریں گے کہ کیا دودھ گاڑھا ہوا ہے یا پھٹکیاں بنی ہیں یا نہیں۔ اگر دودھ زیادہ گاڑھا ہوا ہے تو زیادہ جراثیم ہیں، اور کم گاڑھا ہوا ہے تو کم جراثیم ہیں۔ تو فوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا چاہیے، جو پھر اپنے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔
एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एमोक्सिसिलिन साल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है इस सिलसिले में। एनरोफ्लॉक्सासिन बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। जेंटा प्लस टाइलोसिन कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। प्लस उसके साथ और जो मुनासिब समझेंगे वेटनरी डॉक्टर साहब वो यूज़ करवाएंगे। तो रोकथाम इस मर्ज़ की इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुनाफा जो इस मर्ज़ की वजह से ख़त्म हो जाता है, डेयरी फार्म ही बेकार हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हो जाते हैं इंसानी सेहत को। तो इसलिए रोकथाम ज़रूरी है। रोकथाम के लिए क्या करें? सुबह शाम दूध दोहने से पहले अपने हाथों को धोएं और दूध दोहने के फ़ौरन बाद फिर हाथों को धोएं और जानवर के थनों को मुनासिब जरासीम कश दवाई या जरासीम कुश दवाई में चंद सेकंड्स 5 से 10 सेकंड काफ़ी हैं उसमें डबोएं। टिंचर आयोडीन भी बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरे नंबर पर दूध अंगूठा मरोड़ कर हरगिज़ ना निकालें। तीसरा पॉइंट यह है कि दूध दोहते वक्त हाथों पर दूध न लगने दें और एक थन को दूसरे थन का दूध बिल्कुल न लगाएं। इस तरह करने से इन्फेक्शन मुंतकिल नहीं होगी। अगर एक थन का दूध दूसरे को लगाएंगे तो इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाएगी। चौथा पॉइंट है कि तमाम दूधेल जानवरों का हर 15 दिन बाद सर्फ फील्ड मैस्टाइटिस टेस्ट खुद कर लिया करें। पाँचवें नंबर पे तमाम जरासीमी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़े के लिए जानवरों को मुतवाज़न खुराक का मेज़ा ज़रूर देते रहें। इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहेगी और जरासीमों का हमला कम रहेगा। और छठे नंबर पे थनों और हैवाना के ज़ख्मों का बर वक्त इलाज करवाएं और जानवरों को साफ़ सुथरी जगह पर रखें और मक्खियों से महफूज रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।